قاسمی ناظم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، اجلاس کے سرپرست استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مظاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد داؤد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ہمارے بہت سارے محترم علماء کرام، مہمانان اعظام، مداحان رسول اور جلسے کی کامیاب نظامت کرنے والے برادر گرامی جناب مجاہد صاحب حبیبی، اور علاقے کے غیور مسلمانوں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں اس پروگرام کے انعقاد کے لیے اپنے تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ، جذبے اور حوصلے کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ ضابطے میں میرا رہنا بہت مشکل تھا۔ 17 تاریخ کو پرسوں دلی یونیورسٹی میں میری پی ایچ ڈی کا فائنل وائوا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے تھیسس کو پڑھنا وڑھنا بھی ہوتا ہے، مگر اپنے نوجوانوں کی خواہش کے احترام میں اور مفتی داؤد صاحب کے حکم پر میں رہا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بیٹھنا مفید بنا دے اور ہم سب خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ لوگوں کے انداز سے بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ مکمل فائدہ اٹھائیں گے، باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ بخاری شریف میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی دوسرے صحابی سے ملتے تھے اور موقع ہوتا تھا، کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم ایمان کی باتیں کریں گے، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو بھی ایمانی مجلس بنا دے۔ بزرگوں، بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں، سب کی باتیں اور خطابات سننی ہیں۔ بڑے بڑے شعراء یہاں موجود ہیں جو آج کل دینی محفلوں اور نعتیہ مشاعروں کی زینت بنتے ہیں۔ سب کو سنیں گے، سب مہمانان ہیں سوائے ہم ہی لوگوں کے، اصل مہمانان تو یہی ہیں۔ سب کو سننا ہے توجہ سے۔ آج کا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ وہ ملکی حالات کو دیکھتا ہے، وہ عالمی حالات کو دیکھتا ہے۔ کبھی دل و دماغ پر غصے کی کیفیت آتی ہے، کبھی دل و دماغ پر مایوسی کی کیفیت آتی ہے، کبھی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے
کہ ہم اپنے مذہب کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں اور پریشان کیے جاتے ہیں۔ بزرگوں، اس تعلق سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جو نسبت ہمیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو رشتہ ہمارا ہے اپنے مذہب سے، جو رشتہ ہمارا ہے اپنے دین سے، جو رشتہ ہمارا ہے اپنے رب سے، رب العالمین سے، وہ رشتہ عظیم ہے۔ وہ رشتہ عظیم ہے۔ وہ رشتہ کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ وہ رشتہ صرف دکھاوے کا نہیں ہے۔ وہ رشتہ دو چار دنوں کا نہیں ہے۔ وہ رشتہ روح کا رشتہ ہے۔ وہ زندگی کا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے اور نہ وہ رشتہ کبھی کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ جو رشتے کی مضبوطی ہے، یہ مومن کو تمام فتنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کی مضبوطی سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے۔ یہ رشتہ ہے جس کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، جس کے لیے بے حیائیوں کا، بے دینیوں کا، الحاد کا، ارتداد کا، فتنوں کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ سب کا مقصد، سب کا ٹارگٹ یہی رشتہ ہے۔ تو آخر یہ رشتہ ہے کیسا؟ اور دنیا گھبرائی ہوئی کیوں ہے اس رشتے سے؟ گھبرانا بنتا ہے دنیا کو۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت غار حرا میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس وحی کے ذریعے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنائے گئے۔ وہ دن ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے انقلابی دن ہے۔ وہ مسئلہ صرف عقیدے کا نہیں ہے، مسئلہ چند عبادتوں کا نہیں ہے، مسئلہ چند سنتوں کا نہیں ہے، مسئلہ ایک تہذیب کا ہے، مسئلہ ایک انسانیت کا ہے، مسئلہ پوری انسانیت کو صحیح ڈگر پر لانے کا ہے۔ اور جب 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر جمع کیا تھا اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اور یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں میں نبی بنا دیا گیا ہوں، پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ لوگوں بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج ہے جو وادی میں ہے، تمہارے پیچھے ہے، صبح حملہ کرنے والی ہے یا شام میں حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا تھا کہ ہم یقین کریں گے، ما جربنا علیک کذبا، کبھی تمہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، سارے لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں توحید کی تعلیم دی کہ کہو لا الہ الا اللہ، سنو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، لوگ ناراض ہوئے۔ خاص طور سے ابو لہب نے وہ گستاخانہ جملہ کہا۔ ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تب کے معنی عربی میں ہلاکت کے آتے ہیں۔
ہلاکت ہو کیا تم نے اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو وہ معاملہ ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف ابو لہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نہیں ہے، ایک امت ہے، ایک تہذیب کے نمائندے ہیں۔ اور جس وقت ابو لہب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کر رہا ہے، وہ بھی ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک تہذیب ہے، وہ ایک کلچر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ یہ کم عمر ہے، اسے یہ لگ رہا ہے کہ مکے میں بسنے والے سارے لوگ شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ نئی دعوت لے کر کے آیا ہے، یہ نیا پیغام لے کر کے آیا ہے، یہ اکیلا ہے، ابھی کون اس کو ماننے والا ہے، ابھی کون اس کو سننے والا ہے۔ اسی تیش میں آ کر کے ابو لہب نے حضور کے بارے میں یہ بات کہہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے جملے کو نوٹ کیا اور پوری سورت نازل فرمائی، کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب۔ سمجھا نہ جائے کہ یہ نبی اکیلے ہیں، کوئی یہ سمجھنے کی غلطی نہ کرے کہ یہ تہذیب کمزور ہے، کوئی سمجھنے کی غلطی نہ کرے کہ یہ نسبت کمزور ہے۔ سن لے، یہ وہ تہذیب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ وہ دعوت ہے جو رب العالمین کی دعوت ہے۔ اس دعوت کو لے کر اٹھنے والا اگر اکیلا بھی ہو دنیا میں تو اکیلا نہیں ہے، کہ رب العالمین اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسلام کا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اسی قوت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ مدینے میں اس طرح کی آیتیں کم نظر آئیں گی، اس لیے کہ مدینے میں مسلمان جمع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو طاقت ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہر آواز کا جواب دینے والے موجود ہیں وہاں پر۔ لیکن مکے میں ایسی آیتیں نظر آتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم تعداد میں کم ہو، اگر تم کمزور ہو، اور اگر تمہیں کوئی کمزور یا کم تر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے قرآن کے یہ صفحات دکھاؤ اور تم بھی سمجھو کہ تم تعداد میں کمزور ہو کر، کم ہو کر، یا سیاست میں، معیشت میں کمزور ہو کر کمزور نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ رشتہ ہمارا رب العالمین سے ہے، رشتہ ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل گزرتا ہے، کہتا ہے سنو تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور سے کہہ رہا ہے، حضور سے کہہ رہا ہے تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ ابو جہل مسجد حرام سے گزرا، دیکھا کہ یہ پھر نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں منع نہیں کیا تھا میں نے یہاں پر نماز پڑھنے سے، تم پھر یہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے آئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار جواب دیا، کہا تم کون ہوتے ہو مجھے اللہ کی عبادت سے روکنے والے؟ جواب دیا تم کون ہوتے ہو مجھے اللہ کی عبادت سے روکنے والے؟ ابو جہل کہتا اتحدثنی وانا اکثر الناس نادیا فی الوادی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں وادی میں، مکہ کی وادی میں سب سے بڑی مجلس والا ہوں، میرے پاس غنڈے ہیں، لٹھیت لوگ ہیں، بڑے بڑے اوباش ہمارے پاس ہے، تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ حضور نے جواب نہیں دیا، مگر رب العالمین نے جواب دیا۔ اسی سورہ علق میں
جس کی 5 آیتیں سب کو یاد ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس کے آگے یہی واقعہ شروع ہوتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی. انسان سرکشی کرتا ہے. اور رآہ استغنا. جب اسے لگتا ہے کہ وہ مالدار ہو گیا ہے. ارایت الذی ینہی. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے. عبدا اذا صلی. ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارایت ان کذب وتولی. بھلا بتلاؤ یہ روکنے والا جھوٹا ہے اور روگردانی کرنے والا ہے پھر بھی. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا اسے نہیں پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی. اگر یہ باز نہیں آئے گا. لنصفعا بالناصیہ. ہم اس کی پیشانی کے بال کو پکڑیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. وہ پیشانی جو جھوٹی ہے, وہ پیشانی جو گنہگار ہے. فلیدع نادیہ. یہ کہتا ہے کہ ہم بڑی مجلس والے ہیں, ہم جتھے والے ہیں, ہم لٹھیت گنڈوں کو رکھتے ہیں. اللہ چیلنج کرتا ہے, اسی جملوں میں چیلنج کرتا ہے. فلیدع نادیہ. بلا لے اپنی مجلس والے کو, بلا لے اپنے گنڈوں کو. تمہاری طاقت ہے, تمہیں حیثیت ہے, نکال کر لے آؤ گھروں سے. فلیدع نادیہ. سندع الزبانیہ. ہم بھی جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے, ہم بھی اپنے پیادے کو بلائیں گے, ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. جی یہ وہ نسبت ہے. اور کیا حکم دیا. کلا لا تطعه واسجد واقترب. سجدہ کر لیجئے. لا تطعه. بات نہیں مانی جائے گی. جو چاہتے ہیں کہ عبادت نہ ہو رب کی, جو چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھی جائے, جو چاہتے ہیں کہ مسجدیں بند ہو جائیں, جو چاہتے ہیں کہ اداروں پر تالے لگ جائیں, جو چاہتے ہیں کہ یہاں یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے. مسلمانوں اس آیت کو اپنے گھروں میں نوٹ کر کے رکھ دینا. لا تطعه. بات نہیں مانی جائے گی, عبادت کی جائے گی, رب کو سجدہ کیا جائے گا, سنت پر عمل کیا جائے گا, شریعت پر عمل کی جائے گی. دنیا ٹس سے مس ہو جائے گی, سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, آسمان اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو جائے گا, لیکن یہ عقیدہ کبھی ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے. عبادت ہوگی, رب العالمین کی عبادت ہوگی, اطاعت ہوگی, رحمت للعالمین کی اطاعت ہوگی, رحمت للعالمین کی سنت پر عمل ہوگا. اس نسبت کو ہمیشہ اپنے سینے میں بچا کر کے باقی رکھنا. کیا کہا تھا جگر مراد آبادی نے, کیا کہا تھا. کافی ہے مجھے ایک, کافی ہے مجھے نسبت سلطان مدینہ. کیا پہلا مصرع ہے. کچھ کام نہیں مجھ کو جگر اور کسی سے, کچھ کام نہیں مجھ کو جگر اور کسی سے, کچھ کام نہیں مجھ کو جگر اور کسی سے, کافی ہے مجھے نسبت سلطان مدینہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, زندہ باد. بات یہ ہے لوگوں, انبیاء 1,24,000 آئے, لیکن جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے, وہ نبوت الگ شان کی نبوت ہے, یہ شریعت الگ شان کی شریعت ہے. پہلے جو انبیاء آئے وہ ایک کسی خاص علاقے کے لیے آئے, پہلے جو انبیاء آئے اپنی قوموں کے لیے آئے. قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قرآن کہتا ہے کہ نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, قرآن کہتا ہے کہ ہود کو ان کی قوم کی طرف, صالح کو ان کی قوم کی طرف, شعیب کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. لیکن یہ الگ نبی ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. ان کے بارے میں کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں سارے انسانوں کا پیغمبر ہوں. یہ وہ شریعت ہے, یہ وہ رسالت ہے جو کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے, کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے, کسی خاص خاندان کے لیے
لیے نہیں ہے، ایسی شریعت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی شریعت میں ہدایت ہے، اسی شریعت میں کامیابی ہے، اسی شریعت میں دنیا اور آخرت کی عزت اور حکمرانی ہے۔ حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صرف امت کے نبی نہیں ہیں، وہ انبیاء کے بھی نبی ہیں، اور دلیل قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امت کیا کرتی ہے؟ امت ایمان لاتی ہے، امت پیروی کرتی ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء کو بھیجنے سے پہلے سارے انبیاء سے یہ عہد لے لیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا اور وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے۔ سارے انبیاء نے یہ ایمان کا اقرار کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ ایمان اور مدد یہی کام امت کرتی ہے، یہی وعدہ انبیاء سے لے لیا گیا ہے۔ سارے انبیاء حضور کی امت ہے، جس طرح ہم حضور کی امت ہیں۔ بے شک